حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورۃ النمل آیت 20 تا 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا ہی عظیم ہے۔ میں نے اسے اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے زمین سے پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 27 اور 28 میں ہے، سلیمان نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو جا کر اسے دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا، خط اس کے سامنے گرا کر اس کے سامنے دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی بھی حکم کا فیصلہ تب تک نہیں کرتی جب تک تمہاری رائے نہ ہو۔ ان سب نے جواب دیا، ہم سخت طاقت والے، لڑنے اور قوت والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو تم نے دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، جا اس کی طرف واپس لوٹ جا، ہم اس کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جس کے سامنے پڑنے کی اس میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں اس سے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو آپ فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اور حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا یہ ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر ان میں سے ہیرے اور جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔
سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے، پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی، پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے جو مکمل طور پر شیشے کا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور زیادہ حیران ہونے لگی، پھر شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایک ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد الحرام، یعنی مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ پھر جب بخت نصر نے اس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصیٰ ڈھا دی، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے ازسرِ نو تعمیر کا کام شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کر دیا، وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے، آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا، انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جن اتنی سخت نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، نہ ہی پلکیں جھپکیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصے پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی، آخر لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز گزر چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں، غیب دان نہیں، اللہ ہی ان پر قادر ہے۔